امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے. ہم سے فرض ادا نہیں ہو رہا، جماعت سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے. اے امام حسین کے دیوانوں، اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، تمہیں میں کربلا کی اس گھڑیوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ جہاں پر امام علی مقام امامت کر رہے اور آپ کے پیچھے نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہے. خدا را نمازیں پڑھو. تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام. نماز کا پہلا سوال ہے، نماز جنت کی چابی ہے. اگر نماز یہی رہے کہ جنت میں جائیں گے کیسے؟ کہ جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی. گھروں میں نہیں، آپ دیکھیں پورے گھر فجر میں سوئے ہوئے ہیں. 8 بجے اٹھ جائیں گے سارے، 7 بجے اٹھ جائیں گے سارے، فجر کا وقت نکل گیا. کیونکہ یا تو ماں نے بچوں کی اسکول کے ٹائم پر الارم رکھا ہے اور مرد نے آفس کے ٹائم پر الارم رکھا ہے. ماں نے فجر میں نہیں اٹھا، بچوں کو کیا اٹھائے گی؟ باپ نے فجر میں نہیں اٹھا، گھر والوں کو کیا اٹھائے گا؟ ہم تہجد کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہمارے گھروں میں تہجد ادا کی جائیں. تہجد کی نماز، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت میری بات کان کھول کے سنو. تہجد کی ادائیگی یہ وہ عبادت ہے، وہ نیکی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کو اللہ بغیر حساب جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ تہجد کی نماز میں. فیملی کو لے کے جاتا ہے. تہجد کی بات میں کر رہا ہوں، معزز مہمان کے طور پر بلایا گیا تھا. حضور آپ آئیں اور آ کر ہمیں بچائیں. ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ پر چونکہ اتنے خطوط آ گئے، اتنی ریکویسٹ آ گئی، کچھ لوگ کہتے نہیں جانا چاہیے تھا. اگر امام حسین نہ جاتے تو وہ کوفے والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا ہم نے تو امام حسین کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی ان کی ہدایت کے لیے، کیونکہ وہ بلا رہے تھے. آپ جاتے اور آپ نے بہت خوبصورت پلان ترتیب دیا. خطوط آ چکے تھے، ایویڈنسز موجود تھے، مگر آپ نے کراس چیک کرنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے، وہاں جا کر پہلے حالات دیکھیے، پھر آپ بتائیں گے تو ہم آ جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، سب لوگوں نے بڑا ویلکم کیا، ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی. اور آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ حضور یہاں تو ایوری تھنگ از اوکے، ہر بندہ آپ کے لیے انتظار میں ہے، آپ آئیے. انفارچونیٹلی دیکھیں کہ خط ادھر پہنچتا ہے، امام حسین ادھر روانہ ہوتے ہیں اور ادھر کوفے والوں نے غداری کی اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل سے دھوکہ کیا. آپ کو شہید بھی کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا. اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ کاش میں وہ خط نہ لکھتا. آپ ٹریول کر چکے اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اب آپ جب کربلا کے قریب پہنچتے ہیں اور آپ کو ریزسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے جو یزیدی لشکر تھا. اب یہ لشکر 22,000 کا لشکر ہے. ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ 72 لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان سے لڑنے کے لیے یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ 1000-2000 آدمی بھیج دیے جاتے، کیونکہ یہ تو ویل ایکوپڈ بھی نہیں تھے، کیونکہ یہ جنگی ساز و سامان لے کر بھی نہیں گئے تھے. وہ سارے ایکوپڈ تھے، سارے جناب ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے. تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، یہ اتنا آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے. اگر یہ لڑنے پر آ گئے تو 2-4 ہزار تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے ہے. تو اس لیے خوف کے عالم میں 22,000 کا لشکر بھیجا گیا. اور اب ایک بڑا عقیدے کی بات اشارتاً عرض کر دوں گا، جو عقل مند ہیں وہ انشاءاللہ بات کو پک کر لیں گے. کربلا کے میدان میں بھی نماز ہوتی تھی. ہاں، ادھر والے بھی جو تھے نا وہ نمازی تھے، اذان بھی دیتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے اور نماز کے وقت میں نماز بھی پڑھتے تھے. اچھا ہوتا کیا تھا، جب 22,000 لوگوں کی جماعت ہو رہی ہے تو امام حسین کو بھی وہاں چلے جانا چاہیے تھا. کربلا والے جو تھے، خاندان رسول والے، کہ آپ بھی سب جا کے بڑی جماعت میں پڑھ لیں. لوگ کہتے ہیں نا بڑی جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے. تو کربلا کے میدان نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ 22,000 کی جماعت الگ ہوتی تھی اور 72 والوں کی جماعت الگ ہوتی تھی. ہاں، یہ سمجھ جاؤ کہ امام اگر لاکھوں کا بھی امام ہونا اور دل میں عقیدہ درست نہیں تو امام بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ عشق والوں کے لیے میسج ہے کہ بے شک جماعت تھوڑی ہو. یا کون ایسا ہے جو آپ کی اس واقعے کو سننے کے بعد اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو روک پاتا ہے؟ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھرانے کی شہادت سے جو کربلا کا واقعہ گزرا، اس سے ملنے والی بہت ساری سیکھوں میں سے 4 اہم سیکھ جو علماء نے ہمیں بیان فرمائی وہ بھی توجہ طلب. جی ہاں، نمبر 1 نماز. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو سچویشن تھی، اسے سن کر ہی اگر ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں تو اس سچویشن میں موجود ہونے کے بعد بھی آپ اور آپ کے خاندان نے یا آپ کے ساتھیوں نے ایک وقت کی نماز بھی
قضا نہیں. نمبر 2 صبر. جی ہاں، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آپ کی زبان، آپ کا انداز آپ کے نانا کی تعلیمات پر عمل کرتا نظر آ رہا ہے. جی ہاں، صبر کا ساتھ آپ نے نہیں چھوڑا، صبر نے انفیکٹ آپ سے فیضان حاصل کیا. نمبر 3 پردہ. وہاں پر ہماری موجود خواتین اسلام نے اپنے پردوں کو چاک ہونے سے بچایا. آج ہماری بہنیں امام حسین کے نام کی نیازیں تو بناتی ہیں، لیکن غور کریں کہ نیازیں بنانے کے ساتھ ساتھ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمارے پردے کا معمول مضبوط ہے. اور نمبر 4 جی ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پوری جنگ کو، اس پورے کربلا کے واقعے کو اگر توجہ سے دیکھا جائے تو سچائی کا ساتھ دینے کی بنا پر یہ ساری شہادتیں ہوئی ہیں. آج میں اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنے سے نہیں بچ پاتے. کاروبار کر رہے ہیں، مال کے دین دین میں کسی اور سے کوئی بات کرنا ہے، مبالغہ آرائی، اور کئی بار اتنا صاف جھوٹ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اے میرے امام حسین کے چاہنے والوں، میں آپ کو ایک میسج دیتا ہوں، ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور آپ دیکھیں کہ اس سے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے پورے معاشرے کو فائدہ حاصل ہوگا. اس محرم امام حسین کے سال ثواب کی خاطر ایک تحفہ آپ انہی کی خدمت میں پیش کریں کہ یا امام حسین، میں ان 4 باتوں پر عمل کروں گا اور جو ثواب مجھے ملے گا وہ میں آپ کو اور آپ کی آل کو نذر کرتا ہوں.